بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں کہ خدا ان کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے. اور ہمارے لیے آج بہت آنر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹ پر آج ہمارے بہت ہی آنریبل گیسٹ موجود ہیں, جناب محترم ریورنڈ کامران یونس. یہ یوتھ کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرتے رہتے ہیں اور اس سے پہلے ڈائسس آف کراچی میں بہت کام کر چکے ہیں. سی سی وائی ایف کے ساتھ بہت کام کیا ہے انہوں نے, بہت ہماری ایسج ہیلپ کی ہے. جب بھی ہمیں نیڈ پڑتی تھی ہم ان کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں کیا اور ہمیشہ ہماری ہیلپ کرتے تھے. سر کیسے ہیں آپ؟ Thank you so much for welcoming me on this show and I'm very honored اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے خاص طور پہ اس خوبصورت آپ لوگوں کی کوشش کو دیکھ کے. سو آئی ایم ویری پراؤڈ آف آل آف یو. تھینک یو سو مچ سر. اچھا, موونگ ٹورڈز اے ٹاپک. آج کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم مقدس ایام میں سے, روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں, اور کیونکہ اب ہم اپنے ہولی ویک میں داخل ہو چکے ہیں تو اب جو کہ ہم گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ہمارا آج کا ٹاپک بھی بیسکلی گڈ فرائیڈے ہی ہے. لیکن موونگ ٹورڈز اے ٹاپک, سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کو باقاعدہ طور پہ اسٹارٹ کریں, ایک کویشچن جو میرا اپنا بھی مسکانسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ گڈ فرائیڈے کو تو یہ ہے نا کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا, تو پھر یہ گڈ فرائیڈے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ اذیت ناک دن تھا. ویل دیٹ از ویری نائس کویسچن. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے ٹیریبل فرائیڈے ان ہسٹری کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ کہ ٹیریبل فرائیڈے اس لیے تھا کہ جو الزامات خداوند یسوع مسیح پر لگائے گئے تو بے شک وہ جھوٹے تھے, جو گواہیاں ان کے خلاف دی گئیں وہ جھوٹی تھیں, اور ایک انوسینٹ شخص جو تھا ایک ایسی اس کو سزا دی گئی جس کو وہ ٹوٹلی ڈیزرو نہیں کرتا تھا. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو مشن تھا, سینڈنگ گاڈ, سینڈنگ جیزس انٹو دس ورلڈ, وہ یہی تھا کہ وہ ہمارے لیے فدیہ بنے, وہ ہمارے لیے کفارہ دے. تو بے شک ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نہایت اذیت سہی, اور اگر آپ اس کی اسٹڈی جائیں, اس کی اسٹڈی کریں تو بہت زیادہ اذیت تھی یہ. لیکن یہ سب کچھ اگر اس نے سہا ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے. اور میں نے ایک خوبصورت ایک بک میں بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ صلیب کے اوپر یسوع کو میخیں جکڑ نہیں سکتی تھیں. ہی واز اسٹل ان اتھارٹی. لیکن اگر صلیب پر کسی چیز نے یسوع کو جکڑا تھا تو وہ ہماری محبت نے جکڑا تھا. تو وائی وی کال اٹ گڈ فرائیڈے, ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارا وکٹری کا دن بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ موت جو شیطان چاہتا تھا کہ بنی آدم جو ہے اس میں پڑی رہے, خداوند یسوع مسیح نے اس دن موت پر غالب آیا تھا, اپنی جان دی تھی, تیسرے دن بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا. تو اٹ لیڈز اس, ہمیں ریزوریکشن پر لے کے جاتی ہے, اس مشن کی تکمیل پر لے کے جاتی ہے, اس نجات کے پروسیس پہ لے کے جاتی ہے, اس ابدی زندگی پر لے کے جاتی ہے. سو دیٹ واز گڈ فرائیڈے فار اس. کیونکہ آلدو کہ خداوند یسوع مسیح نے اذیت تو صحیح تھی, لیکن اس نے پوری دنیا کے لیے, پورے بنی عالم کے لیے کیا کیا تھا, ایک خوبصورت میسیج بھی چھوڑا اور ایک زندگی کا پیغام دیا. تو دیٹ از دا ریزن کہ وہ دن میرے لیے خوشخبری کا دن ہے, جس دن خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دی تھی. آلرائٹ, کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دی اور یہ ہماری نجات کا دن ہے. تو ہم بیسیکلی اپنی نجات کا دن اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو یہ گڈ فرائیڈے ہوا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, بہت سے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں, ہمارے بہت سے ینگسٹرز ہیں جن کو بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. کچھ اعتراضات ہیں جو میں نے بھی سنے ہیں اپنی یونیورسٹی لائف میں, اینڈ میرے فیلو فرینڈس نے بھی سنے ہیں, اور سب کے مائنڈ میں یہ کویشچن ہے بیسیکلی کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فکشن بھی ہے, مطلب یہ افسانہ ہے, ایسا کچھ تھا نہیں. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟
اچھا، یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بعض پرانے اس میں بھی دیکھا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی افسانوی کردار تھے، ان کا تاریخ کے ساتھ یا ان کا ویسے کہیں بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جی ایسی کوئی شخصیت تھی جس نے اتنا دکھ سہا یہ وغیرہ، تو یہ ایک افسانوی کردار ہے. لیکن اس کے بارے میں آئی تھنک کہ بہت سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. سب سے پہلے تو اگر آپ رومی یہودیوں کی کتاب میں مشنا میں دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہے. اور رومی تاریخ میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو رومی اس کو ویسے تو نہیں مانتے تھے، لیکن سٹل ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص تھا جس کے نظریے پہ لوگوں نے کیا کیا، اپنی جانیں بھی دیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ افسانوی کردار تھے تو ان کی تاریخوں کی کتابوں میں کیوں لکھے گئے؟ ایک رومی رائٹر ہے ستونیس، وہ اپنی ایک کتاب حیات کلادیس میں وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کی پوری شخصیت کے بارے میں لکھ رہا ہے. تو جب اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی افسانوی کردار نہیں تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ شاگرد ان کا وجود تھا، انہوں نے جو کام کیے وہ تاریخی لحاظ سے ہر جگہ پر ان کے شواہد موجود ہے، قبر موجود ہے. تو ایسی جو چیزیں ہیں، ایسے کردار جو ہیں وہ افسانوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور وہ یسوع سے چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظر ہٹے. تو ایسی جو اگر ہم نظریے کو دیکھیں تو یہ ٹوٹلی رد کیا ہوا نظریہ ہے، اور موسٹلی یہ اتنا مانا نہیں جاتا، لیکن سٹل کہیں نہ کہیں کتابوں کے اندر یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ پایا جاتا تھا. اسی کے ساتھ ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو لے کر جا رہی تھی مصلوب کرنے کے لیے، تو خداوند یسوع مسیح کو صلیب نہیں دی گئی تھی، خداوند یسوع مسیح کی جگہ کسی اور کو صلیب دی گئی تھی. تو اس مسکنسیپشن کو آپ کیسے کلیئر کریں گے؟ ویل یہ تو شاید آپ کو بہت مرتبہ ہمارے عام جس کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں ہر وقت ہمیں سننے کو ملتا ہے. ایگزیکٹلی. جی، تو اس کا تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ نظریہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی پہلے سیکنڈ سینچری سے ایک شخص تھا تھوڑا سا باسیلیدس. ٹھیک ہے، تو وہ شخص اس نے سیکنڈ سینچری میں یہ کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے ایکچولی وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے، اور ان کی جگہ پر کوئی اور شخص مصلوب ہو گیا. گو کہ اس ٹائم یہ نظریہ اتنا زیادہ بڑھا نہیں، لیکن 600 سال بعد ٹھیک ہے پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسیپٹ بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلا گیا. تو اگر اس چیز کو ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہودا اسکریوتی کو وہ تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی شکل تھی اس جیسی، تو اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح تو نہیں تھے، تو یہودا اسکریوتی اس کی جگہ صلیب اس کو دے دی گئی. اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر یہودا اسکریوتی نے ہی جان دی ہے تو وہ ساتھ والے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہے؟ اگر یہودا اسکریوتی نے جان دی ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر؟ بالکل. ٹھیک ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ابھی جب یہودا اسکریوتی کی بات کی جاتی ہے تو پھر دوسری بات ہے وہ یہ کیوں نہیں بولا کہ میں تو تمہارے ساتھ ہی تھا، میں نے تو 30 دینار میں اس کو بیچا تھا. وہ چپ کر کے کیوں صلیب اس نے سہ لی؟ ٹھیک ہے. پھر ایک ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے بات کی کہ جی نہیں، وہ شمعون قرینی تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پاس سے گزرے تھے، کہ یہ وہ شخص تھا جس کو صلیب دی گئی. اگین اس نے یسوع کی صلیب اٹھائی تھی، تو ان کا ہے کہ یہ جو ہیں اس کو صلیب دی گئی، یسوع چلا گیا.
اب رومی جو ہیں کوئی اتنے بیوقوف جو پوری دنیا میں وہ کر رہے ہیں، حکومت کر رہے تھے، کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ خداوند یسوع مسیح وہاں سے غائب ہو گئے ہیں اور انہوں نے شمعون کرینی کو. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو رومی بیوقوف تو نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایسی شخص کو چڑھا دیا صلیب کے اوپر، اور وہ کیوں نہیں بولا؟ ٹھیک ہے، مطلب وہ بیسکلی ان کا یہ نظریہ ہے، تو یہ نظریہ بھی تو کسی وجہ سے ہوگا نا کہ خدا یسوع مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا. اس کے پیچھے کیا نظریہ ہے؟ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ہمارے میجورٹی پاکستان میں لوگ بستے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک نبی کو ایسے قتل کیا جانا، ایک نبی کو کے ساتھ یہ حشر ہونا، یہ اس کی بے عزتی کے مترادف ہے. سو ان کے خیال میں ایک نبی کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ کسی اور کو مصلوب کر دیا گیا. اب اگر آپ دیکھا جائے تو یہ نظریہ بھی اپنی طرف سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء میں اس بات میں دیا گیا ہے کہ جی نہ تو ان کو مصلوب کیا گیا، نہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بات ہوئی، اور بیسیکلی وہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ کس طرح نبیوں کو قتل کیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ حابل سے لے کر زکریا تک اور اس سے بھی دوسرے نبیوں تک جن کو قتل کیا گیا، جن کے خلاف پروپیگنڈے بنائے گئے. تو ایون کہ قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے. پھر دوسری بات کہ ایک نبی کو تکلیف نہیں، خدا تکلیف نہیں دیتا، یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب کو کس قدر تکلیف میں تھے، وہ پورا ان کا جسم پر دانے دانے پھوڑے ہو گئے تھے، اور the way he was suffering. تو یہ بات بھی ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ جی نبی جو تھا وہ سفرنگ سے بھی، تکلیف سے بھی گزرا ہے. تو یہ کہنا کہ جی وہ تکلیف نہیں ہو سکتی، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ خود اس بات کی تردید کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں میں کہ یہ خیالات جو پائے گئے، یہ خیالات جو آگے جنم لیے، بے شک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2nd سینچری میں جس شخص نے اس بات کہا تھا کہ خدا کو صلیب نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، تو اسی سے آگے وہ گرو کیے. لیکن اس بات پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. آج بہت سے ہمارے جو مسکانسیپشن ہے وہ مطلب کہ نا بہت سے مسکانسیپٹ جو ہیں وہ بہت دور ہو چکے ہیں. ایک اور مسکانسیپشن ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا، ان کو صلیب دی، وہ صلیب پر مرے نہیں تھے، مطلب اس وقت وہ مر نہیں گئے تھے، وہ بے ہوش تھے. تو اس کے بارے میں کیا مطلب آپ تھوڑا سا ہمیں کلیئر کر دیں. اچھا، یہ نظریہ جو ہے ہمارے احمدی بھائیوں کا بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے صلیب پر، گو کہ ان کو صلیب تو دی گئی تھی، چلے اس بات کے لیے ہم مان لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ دے بلیو آن دیٹ، خدا کا شکر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اور ایک یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ اس وقت اچھے ڈاکٹرز تو تھے نہیں، تو پراپرلی نروز نہیں چیک کی گئی، اور جس کی وجہ سے وہ جب جیسے ان کو صلیب پہ اتارا گیا تو قبر میں رکھا گیا تو ان کو ہوش آئی، کیونکہ بے ہوش تھے، تو وہ وہاں سے نکلے اور سیدھا کشمیر آ گئے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جس جگہ انہیں صلیب دی گئی وہ کھوپڑی کا مقام کہلاتی ہے، اور اسے عبرانی میں گلگتہ کہتے ہیں، اور جو یہ کشمیر میں گلگت کے ساتھ جو جڑتا ہے تو یہ کانسیپٹ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب سب سے پہلے تو بات اس پہ ہم نے سوچنی چاہیے کہ اف دے آر سیئنگ کہ
وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو سب سے پہلی بات کہ خدا یسوع مسیح کی ماں وہاں پر موجود تھی، بالکل تو ان کو وہ اپنے بیٹے کو جب بے ہوشی چھوڑ کے چلی گئیں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے پتہ کہ وہ بے چلتا ہے، ہوش ہے. سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، بے ہوش کا صاف پتہ چلتا ہے. پھر جس نے نیزہ مارا تھا خدا یسوع مسیح کی پسلی میں، اور جو صوبے دار نے کہا تھا کہ یہ بہت نیک آدمی تھا، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ 2 دن تک صلیب پر رہتے تھے اور ان کی جان ہی نکلتی تھی. ہڈیاں اس لیے توڑی جاتی تھیں، خدا یسوع مسیح کی کیوں ہڈی توڑی نہیں گئی؟ ہڈیاں اس لیے توڑی جاتی تھیں کہ اگر کوئی شخص مرتا نہیں تھا تو یہ نہ ہو کہ وہ صلیب سے اتر کر بھاگ جائے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی تھی، وچ مینس کہ ہی واز کمپلیٹلی ڈیڈ. وہ وہاں پہ ان کی موت ہوئی تھی. تو پھر دوسری بات، یوسف اور نیکودیمس جنہوں نے اس کی باڈی لی ہے، کیا ان کو نہیں پتہ چلنا تھا کہ یہ خدا یسوع مسیح بے ہوش ہیں، ان کو ہم لے کے جا سکتے چھپا، قبر میں رکھنے کیوں قبر میں رکھا؟ پھر تیسری بات، اگر وہ بے ہوش ہیں، سب کچھ ہیں، تو کیسے وہ بھاگے؟ ٹھیک ہے، ایک اسکالر ہے، ابھی نام مجھے اس کا لیکن یہ بات مجھے یاد ہے کہ وہ مسیحیت کے بہت خلاف اس نے لکھا ہے، لیکن اس نے بھی اس بات کو نگلیکٹ کیا. اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اتنی زیادہ اذیت سہ کر وہ کہیں بھاگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کانسیپٹ بھی ٹوٹل ہی رد کیا جاتا ہے، کیونکہ دیر از نو پاسبلٹی. اس کا کوئی ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں ملتا، اس کے کوئی ہمیں شواہد نہیں ملتے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے صرف 3 سال اپنی اس میں خدمت میں 3.5 سال منادی کی، اور پوری دنیا میں ان کا نام. اتنی دیر وہ کشمیر میں رہے اور نو باڈی نوز کہ خداوند یسوع مسیح کشمیر میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک خیال ہے، یہ جو ایک نظریہ ہے، ہم ایز اے مسیحی اور مسیحت اس کو جس لیول پہ دیکھتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی شواہد ہمیں ملتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں یہ ثبوت ضرور ملتے ہیں کہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. مسکنسیپشنز آج ہم میری مطلب پرسنلی میں یہ کہتی ہوں کہ میرے بھی کلیئر ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہم ڈیفینیٹلی ہم ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں اور پھر ہم اس طرح میجورٹی جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ کلچر اور ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو بہت سے کویشچنز، بہت سے مسکنسیپشنس ہمیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم اس کے آنسرز نہیں دے پاتے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ جن کے مائنڈ میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا تھا، یا آیا وہ صلیب پر مرے نہیں تھے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسکنسیپشن ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ وہ ان کا کلیئر ہوا ہوگا. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اتنی لازوال محبت دکھائی کہ انہوں نے ہماری خاطر صلیب پر موت گوارا کی، اور اسی کے باعث جو ہے وہ ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے. تو آپ سر اس کو کس طرح سے کنکلوژن پہ لے کے جائیں گے، اور ہماری نوجوان کلیسیا کے لیے اور تمام مسیحی کلیسیا کے لیے گڈ فرائیڈے کا ایک اینڈنگ میسیج دینا چاہیں گے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے نجات کا دن ہے گڈ فرائیڈے، تو اس پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج تو خدا کی طرف سے بڑا کلیئر ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، بے شک، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے، کوئی کرائٹیریا نہیں دیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور جو دعوے خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں وہ آج تک کسی نے نہیں کیے. خداوند یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے سے باپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا. تو یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری نجات ہے، اور کسی نے اگر باپ کے پاس اپنی رسائی، اپنی
اس کی رسائی حاصل کرنی ہے تو وہ ذریعہ صرف خدا یسوع مسیح ہے. نوجوانوں سے میری جو اپیل ہی میں کہوں گا، کیونکہ آج ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، وی نو دیٹ ٹیکنالوجی از دیئر، ہم اس پہ بھی بات کبھی کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جتنا اچھا ہم سیکھ سکتے ہیں اتنا ہی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور ضروری ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ خدا کو جانے، وہ خدا کو پہچانے، اور وہ اپنی ڈائریکشن کو دیکھے. کہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ کہتا ہے کہ جوان بھلا کس طرح اپنی روش کو پاک رکھ سکتا ہے. بالکل. اس کا جواب یہ ہے کہ تیرے کلام پر نگاہ کرنے سے. تو اگر آج نوجوان کامیابی چاہتا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، دنیاوی کامیابی تو بہت ہے، لیکن ڈیوڈ کو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی کیا تھی کہ جب خدا نے ڈیوڈ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے میرے دل کے موافق شخص مل گیا. ہی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، ہی واز ناٹ اولڈ، ٹین ایج میں تھا، جس کے بارے میں آج خدا میں کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں بھی یہ کہے کہ مجھے میرے دل کے موافق لوگ مل گئے ہیں. اور خدا ہماری نوجوان نسل کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائے جو کہ خدا سے دور ہوتی جا رہی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو اپروچ دیم، اور خداوند انہیں اپنے پاس لے کر آئے. اس سارے جو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں اس کے وسیلے سے ہمارے نوجوان واپس آئیں. اینڈ دیٹ از مائی میسیج کہ گڈ فرائیڈے جو ہے وہ نجات کا دن ہے ہم سب کے لیے. تو میری طرف سے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو گڈ فرائیڈے اینڈ ایسٹر مبارک. تھینک یو سو مچ سر. آپ کو بھی ہماری طرف سے سی سی وائف کی پوری ٹیم کی جانب سے ہیپی ایسٹر اینڈ گڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل. کتنی خوبصورت چیزیں آج کی ویڈیو سے ہم نے سیکھی ہیں، اور امید کرتی ہوں دیکھنے والے تمام لوگ اس پر ایمان لائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر موت گوارا کی ہے. اور امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنی نجات کو قبول کریں گے. اور اسی طرح سے تمام دیکھنے والی نوجوان کلیسیا سے، تمام مسیحی نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خداوند کے کلام پر نگاہ کریں، کیونکہ یقیناً خدا نوجوانوں سے یہی چاہتا ہے. آپ سے ایک اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کی کوئی بھی مسکنسیپشن ہے یا کوئی بھی بات آپ جاننا چاہتے ہیں گہرائی پر، بائبل کی اسٹڈی کو جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں. ہم ضرور اس پر ایک پوڈ کاسٹ لانچ کریں گے. تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.